جب اللہ راضی ہوتا ہے، جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے نا رب کریم، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بندہ ہاتھ رکھتا ہے مٹی میں، اللہ سونا بنا دیتا ہے اللہ اس کو. اور جب کبھی اس کی نظر رحمت روٹھ جائے تو سونا بھی مٹی بن جاتا ہے. تو میرے عزیز، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو ملتا کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے، توجہ ہے آپ کی میری بات پر، اللہ کرے اتنا حسین مضمون ہے تو آپ بھی گھوڑے حسین بن جائے سوتے وقت، اللہ کرے آپ حسین بن جائے، آمین تو کہہ دیں، اور بڑا خوش ہو کہ آپ اس مضمون کو سنیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو حضرت جبریل کو بلاتا ہے. مجھے ایک بندے سے محبت ہو گئی ہے، تو اب لوگ میرے پابند تو نہیں نا کہ وہ بھی اس سے محبت کرے، باقی کے میرے پابند، آپ میرے پابند، بعض اوقات نہیں بھئی ہم پابند ایک دوسرے کے، آپ کو اس کی کوئی عادت اچھی لگتی ہے، مجھے نہیں لگتی، لیکن بخاری مسلم دیکھیے اور خدا کا انداز دیکھیے. حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرے اور اللہ جب کسی سے محبت کرنے لگے تو حضرت جبریل امین کو بلاتے ہیں، یا اللہ میں حاضر ہوں. فرمایا، وہ فلاں بستی کے فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں گھر میں رہنے والا فلاں کا بیٹا فلاں، مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے، مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، تو یا اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا، جبریل میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، میں پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے، میں اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہوں، تو بھی اسے پیار سے دیکھا کر. تو حضرت جبریل کہتے ہیں، یا اللہ ہو گیا میرا بھی پیار، میرا بھی اس سے پیار ہو گیا، ہمارا تو بس اس سے پیار ہے جس کا تجھ سے پیار ہے. رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے، ہمیں تو اس سے پیار ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین کی عمر مبارک تھی 40 سال 45 سال، جوان تھے ابھی، اور حضرت ابو ہریرہ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، داڑھی مبارک ساری سفید تھی، اور امیر المومنین فی الحدیث ہے. امام حسین گھوڑے سے اترے، مدینے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہو کے گزری تھی، تازہ بارش ہوئی تھی، تھوڑا سا پانی جوہڑ میں چھوٹے سے ٹوئے میں گڑھے میں کھڑا تھا. امام حسین نے پیر زمین میں رکھا تو کیچڑ آپ کے قدم کو چومنے لگی. حضرت ابو ہریرہ دور کھڑے تھے، دوڑے آئے، کیچڑ ذرا سی لگ گئی، دوڑے آئے، اپنی پگڑی کو کھولا اور امام حسین کا قدم صاف کرنا شروع کر دیا. امام حسین نے پیر پیچھے ہٹایا کہ حضور آپ بزرگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب فرمانے لگے، حسین تیرا پیر کون صاف کر رہا ہے؟ میں تو نسبت مصطفیٰ کا احترام کر رہا ہوں. تجھ سے حضور کو پیار ہے اور ہمیں اس بندے سے پیار ہے جس سے مصطفیٰ کو پیار ہے. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. ہمیں ہر اس شخص سے پیار ہے جس سے رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، بندے بندے سے راضی ہوں گے تو کیا دیں گے، لیکن جب اللہ راضی ہوگا تو رب کریم کیا کرے گا؟ اللہ حضرت جبریل امین کو کہتے ہیں، مجھے پیار ہو گیا ہے، تو بھی اس سے، یا اللہ ہو گیا میرا پیار، اب کیا حکم ہے؟ فرمایا، اب جا زمینوں میں جا کے اعلان کر دے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کرے آپ کو نیند بالکل نہ آئے، گھر جا کے یا آمین تو کہہ دے. فرمایا، جا کے زمین پہ اعلان کر دے، اور جو میرے بندے ان کے دلوں میں جا کے یہ بات انڈیل دے کہ اللہ فلانے بندے سے پیار کرتا ہے، تم بھی سارے اس سے محبت کرو، اللہ پیار کرتا ہے تم بھی، اور ایسی اس کی محبت عام کر دے کہ دنیا دار زور بھی لگائے دنیا دار، نہیں جانا داتا صاحب، نہیں جانا داتا صاحب، نہیں جانا داتا صاحب، لیکن جمعرات کا دن آئے، جمعے کا دن آئے تو تل دھرنے کو جگہ ہی نہ ہو. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا، پیر کامل کامل آرا، رہنما میران دے نہ وزیران دے، دیوے بالدے نہیں صدا فقیران دے. اور میں لوگ زور بھی لگاتے پھریں تو پھر بھی لوگ خواجہ معین الدین صاحب کا نام نہ چھوڑیں، یا غوث اعظم کہنا نہ چھوڑیں، دل میں بات ڈال دے، محبت پیدا کر دے. حضرت جبریل دوڑے گئے، واپس آئے، کہا یا اللہ ساری دنیا کے دلوں میں پیار ڈال آیا، جو تیرے بندے ہیں وہ تیرے اس بندے سے محبت کریں گے. تو رب کریم نے فرمایا، اب آسمانوں میں چکر لگا،
اور سارے فرشتے حور غلمان سب کے اندر اعلان کر دے کہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، تم بھی سارے پیار کرو۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس کی محبت کو دوام ملتا ہے۔ زمین والے بھی پیار کرتے ہیں، آسمان والے بھی، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری۔ میرے اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی۔ تو میرے دوست جب اللہ کسی کو محبوب رکھے گا، اللہ پیار کرے گا، تو پھر اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، پھر بچہ بچہ اس سے پیار کرے گا، پھر دنیا اس کے لیے دعا کرے گا، پھر آسمان کے فرشتے اس کا حیا کریں۔ اللہ پیار کرتا کس سے ہے؟ اللہ کے پیار والے بندے کون سے؟ اللہ کی محبت ہے کس سے؟ اللہ کے پسندیدہ کون ہے؟ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ فرمایا اللہ پیار کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ کس سے؟ سارے بولے، آپ بھی بولے، اللہ کس سے پیار کرتا ہے جی؟ توبہ کرنے۔ اور اللہ پیار کرتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ کس سے؟ پاک رہنے والے سے اور توبہ کرنا۔ کتنا پیار کرتا ہے؟ عجیب مثال دی بخاری میں میرے رسول پاک، اور اس رنگ کی، اس انداز کی شاید آپ کو دوسری حدیث نہ ملے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا مسلمانوں کوئی غلطی کسی شخص نے کی ہو نا 80 سال پرانی، تو کسی کا اس سے اختلاف ہو جائے تو وہ ٹٹول کے لے آتا ہے، معاف کرنے کو تیار ہے، ٹٹول کے لے آتے ہیں لوگ۔ اللہ خیر کرے، اگر کسی نے تجربہ کرنا ہو تو الیکشن پہ کھڑے ہو کے تجربہ کر لیں۔ کہاں کہاں سے لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال کے لاتے ہیں بات، کہاں کہاں سے۔ وہ ایک میں سیاستدان کا پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر، وہ کہنے لگا کہ اس سے کسی نے کہا کہ کیوں کھڑا ہوا الیکشن پہ؟ تو کہنے لگا میں اپنا آپ ناپنا اور تولنا چاہتا تھا۔ میں نے کسی سے سنا تھا کہ میرے ماں باپ بچپن میں گم ہو گئے تو ملتے نہیں تھے، ٹی وی پہ بھی اشتہار دیا، کیبل پہ بھی دیا، جو اس وقت ذرائع تھے اخبار سارے استعمال کیے، پر ماں باپ کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں نے ایک سیانے بندے سے مشورہ کیا کہ یار میں کیا کروں کہ میرے ماں باپ مل جائیں؟ کہنے لگا تو الیکشن پہ کھڑا ہو جا، دیکھ لوگ کیسے ڈھونڈ کے لاتے ہیں تیرے دادے کو بھی کہ تو کون تھا، کیا تھا۔ لوگ معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن اس رنگ کی حدیث آپ کو نہیں ملے گی۔ پوری کتب حدیث میں دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جب اللہ کا بندہ اور گناہ گار ترین بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کی توبہ سے، یہ سونے والوں کو جگائیے گا، اللہ ان کی توبہ سے خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ اور کس طرح راضی ہوتا ہے؟ حضور نے مثال دی، بڑی منفرد روایت، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، صحابہ ایک آدمی تھا، اس نے اونٹنی تیار کی، اونٹنی پر سامان رکھا، کھانے کا، پینے کا، زادہ راہ سامان، یوں سمجھ لیں جیسے لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ایک تھیلا، اس میں پاسپورٹ بھی ہے، پیسے بھی ہیں، ٹکٹ بھی ہے، ہر شے اس کے اندر ہے۔ وہ تھیلا اس نے اونٹنی پہ باندھ دیا، ساری ضروریات کی چیزیں اس میں تھی۔ ریگستان کا علاقہ تھا، صحرا کا علاقہ تھا، میلوں دور دور تک آبادی نہیں۔ اس صحرا کے اندر وہ پہنچا، اونٹنی اپنی اس نے ایک شاخ کے ساتھ باندھ دی اور خود وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی تو اونٹنی نہ، وہ چونکہ شاخ سے بندھی ہوئی تھی، وہ شاخ اس کی ٹوٹ گئی، اونٹنی نکل گئی۔ حضور فرماتے ہیں اس کی آنکھ کھل گئی، اب وہ صحرا میں دوڑنے لگا، پانی بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں، پینا بھی کوئی نہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحرا سے نکلنے کا راستہ بھی، پیدل وہ صحرا سے نکل سکتا بھی۔ حضور فرماتے ہیں ادھر دوڑا، ادھر دوڑا، آگے دوڑا، پیچھے دوڑا، شمال جنوب بھاگا، تھک گیا، آوازیں دینے لگا، درختوں پہ چڑھنے لگا، جو اس سے بن سکتا تھا اس نے کیا، تھک گیا۔ جب تھکا تو کونے میں بیٹھ کے رونے لگا، کھول کے رویا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ میری فریاد کو کوئی نہیں پہنچے گا، مشکل ہو گیا میرے لیے،
حضور فرماتے ہیں وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرنے لگا کہ اب میرا کوئی حل نہیں بچنے کا، موت ہی آئے گی، موت ہی۔ اچانک اس نے آنکھ کھولی تو اس کی اونٹنی اس کے سامنے کھڑی تھی، سامان بھی مل گیا، پیسے بھی مل گئے، کھانا بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا، ہر چیز مل گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی، صحابہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی۔ تو ہر صحابی تولنے لگا، ناپنے لگا، بلاخر کہنے لگے حضور یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس کو خوشی ہو رہی ہے، ہم تو اندازہ کر سکتے ہیں، پیمانہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی خوشی تک پہنچ سکتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اور صحابہ اسے تو کچھ خوشی بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی جب رب کا گناہگار بندہ جو کبھی مسجد نہیں آیا، نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جو کبھی اس کے حضور حاضر نہیں ہوا، جسے کبھی سجدے کی توفیق نہیں ملی، جس نے کبھی بسم اللہ شریف بھی نہیں پڑھی، فرمایا جب وہ آتا ہے نا پلٹ کے مسجد میں، مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہے، حاجیوں سے بھری ہوئی ہے، ساجدوں اور عابدوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن جب وہ گناہگار آ کے سجدہ کرتا ہے تو فرمایا خدا کو اس صحرا میں پھنسے ہوئے اس مسافر سے بھی زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ۔ اور کنز المال کی حدیث سنیں گے تو اور خوش ہو جائیں گے کہ توبہ کرنے والے کی خوشی کی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا، دنیا داری کرتا تھا، بڑا مال، بڑی جائیدادیں، بڑا ڈیرا، بڑا کھانا پینا، بڑا آنا جانا لوگوں کا، بڑے پیسے۔ اچانک حالات کسی وجہ سے بدل گئے، کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، زمینیں بک گئی، جائیدادیں اجڑ گئی، کیونکہ وہ بھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھا تو ہر چیز ضائع ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہر چیز اس کی چلی گئی نا، وہ کبھی مسجد نہیں آیا تھا، بنی اسرائیل کا شخص تھا، تو کبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ اب جب سب کچھ چلا گیا نا، کوئی وہ دوست سجن جو پہلے بڑے قریب تھے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، 2-4 دن تو ادھارے پیسے دیے، پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ تو بھکاری ہو گیا ہے، بھکاری، وہ تیری آنکھ یا سنگ ملامت کی چبھن کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک، دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں ساری عمر ہی آٹا گدہ ہے تے لکھاں کیتے پیڑے، ان وقت آیا تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے، ساری عمر ہی آٹا گدہ میں لکھاں کیتے پیڑے، اے وقت آیا تے محمد بخشا کوئی بھی نہیں بیٹھا نیڑے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے الجھ گیا، جب تھک گیا نا دنیا داروں کی طرف، رشتہ داروں کی طرف، یار دوستوں کی طرف، تو پھر جا کے مسجد یاد آئی، سجدہ کیا، کہنے لگا یا اللہ کوئی نہیں میرا تیرے سوا، اللہ میں نے دنیا دیکھ لیا ساری، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ رب کریم نے فرشتوں کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، جاؤ میرا بندہ جیسے کہتا ہے ویسے ہی کر دو، جو کہتا ہے ویسے ہی، جو وڈیاں شاناں والے مولا تے رب غریب نوازا، اپنے بندیاں تائیں کھلی رکھی رحمت دا دروازہ، یا اللہ مدد فرما۔ فرمایا جاؤ فرشتے جیسے یہ کہتا ہے ویسے ہی۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ ہماری ضرورت تو نہیں، پر ڈر کے نہیں آیا، یہ الجھ گیا ہے تب آیا ہے، پھنس گیا ہے تب آیا ہے، یا اللہ یہ تجھ سے ڈر کے تیری محبت میں کیسے آیا ہے؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ رہی ہو اس لذت کی، کیسے آیا ہے؟ پھنس گیا ہے، اب اس کا چارہ کوئی نہیں رہا۔ واہ، آواز قدرت آئی، اس آواز میں بھی بڑا کرم ہے۔ رب کریم نے فرمایا فرشتو تمہارا کیا خیال ہے مجھے نہیں پتا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تمہارا کیا خیال ہے مجھے نہیں پتا۔ اور فرمایا تمہیں تو اتنا پتا ہے نا کہ یہ الجھ کے آیا، مجھے آگے کی بات کا بھی پتا ہے، یا اللہ آگے کیا ہے؟ فرمایا میں نے اسے نواز دینا ہے، اس نے دوبارہ آنا بھی کوئی نہیں، لے کے جائے گا تو دوبارہ۔ اللہ اکبر، کتنے بلند حوصلے ہیں پروردگار کے، کتنے بلند حوصلے ہیں پروردگار کے، جائے گا تو واپس۔ اللہ اکبر، میرے حبیب فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا، اللہ نے دے دیا، چلا گیا لے کے، دوبارہ پھر بھول گیا،
پھر ڈیرے، پھر وہی جھوٹے یارانے، وہی دوستیاں، وہی سارے معاملات، الجھ گیا، پھر انہی کاموں میں الجھ گیا۔ کچھ وقت پھر آیا تو حالات پھر خراب ہو گئے۔ پھر دوست سجن جو کہتے تھے نہیں نہیں اس وقت اور تھا اب اور ہے، پھر بدلنے لگے، پھر اس سے رخ پھیرنے لگے، حالات پھر بگڑنے لگے۔ جب سارے دروازے کھٹکھٹائے تو دل میں چور ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے دعا کی تھی تو کیا میں نے فراڈ ہی تھا، کہ پکی توبہ کی ہے، اندر چور ہے۔ 5 فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی تے چور اندر دا، اندر کھٹکا ہے کہ یار میں، لیکن کہنے لگا جاؤں نہ تو جاؤں کدھر۔ پھر آ گیا مسجد، کہنے لگا یا اللہ آج کے بعد نہیں کرتا، آج کے بعد غلطی تو مہربانی فرما، ایک دفعہ نظر فرما۔ میرے حبیب پاک بیان کر رہے ہیں تو آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضور فرماتے کہنے لگے یا اللہ ایک دفعہ آپ نہیں کرتا۔ رب کریم نے فرمایا فرشتوں دے دو جو مانگتا ہے۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ ڈر کے نہیں آیا، الجھ کے آیا ہے۔ فرمایا مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ دوبارہ آئے گا بھی نہیں، لیکن اب وہ آ گیا ہے، دے دو جو مانگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں 70 دفعہ آیا۔ بولے کتنی دفعہ؟ اور پائی چوتھی باری دبا جی نہیں پیسے پا کے دیں دے دکان ہے، وہ اندرے تو جاڑ دے خسمہ دا سر کھا دوجے انہوں نہیں کر کے دینا۔ 2-3 دفعہ ڈال کے دیتے ہیں تجارت کاروبار، چوتھی دفعہ کہتے ہیں موج کر بھائی تو ضائع کر دیتا ہے، تجھے نہیں دینے۔ 70 دفعہ آیا، 70 دفعہ۔ خدا کے پسندیدہ بنو، لوگوں کے پسندیدہ نہ بنو۔ ان کی تو پسند پہ 3 دفعہ پورے نہیں اترو گے تمہیں دھتکار دیں گے، جوتے کی نوک پہ نہیں رکھیں گے۔ 70 دفعہ آیا، 70 دفعہ ناپسندیدگی کا کام کیا۔ ایک دن پھر رات کو اٹھا، اب الجھا نہیں، اب مال ہے، دولت ہے۔ رات کو اٹھ گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، دل میں خیال آیا میں کتنا برا ہوں، خدا کے دروازے پہ تب جاتا ہوں جب پھنس جاتا ہوں، اس کے آستانے پہ تب جاتا ہوں جب الجھ جاتا ہوں، اس وقت جاتا ہوں جب بیمار ہو جاتا ہوں، اس وقت جاتا ہوں جب تعویذ کی ضرورت ہوتی ہے، دعا کی حاجت ہوتی ہے۔ کتنا خود غرض ہوں، خدا کو بھی سجدے کرتا ہوں۔ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں، احمد فراز نے کہا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں، لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں، میں کہاں بس رہا ہوں کہ یہاں بھی میرا لالچ ہی ہے۔ اٹھا، پھر تڑپا، مصلی بچھایا تو مصلی آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ کہنے لگا خدایا تو عظیم ہے، میں ذلیل ہوں، تو بڑا ہے، میں عاجز ہوں، تیری کیا بات ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ خدایا 70 دفعہ توبہ کی اور جھوٹی کی، تیرا کتنا بڑا حوصلہ ہے، تو نے ہر دفعہ میری قبول فرمائی۔ خدایا آج میں لالچ لے کے نہیں آیا، میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں، آج میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں، سچا ہو کے آیا ہوں۔ میرے محبوب فرماتے، رب نے فرمایا فرشتوں کھولو نا ذرا آسمان کے دروازے، تم کہتے تھے الجھ کے آیا ہے، پھنس کے آیا، کھولو آسمان کے دروازے، وہ دیکھو سجدے میں گرا ہوا ہے۔ یہ آج الجھ کے نہیں آیا، یہ آج مجھ سے ڈر کے آ گیا ہے، آج میرے پیار میں آ گیا ہے۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ پہلے تو مال دیتا تھا، اب کیا دے گا؟ تو میرے حبیب فرماتے ہیں، رب فرماتے ہیں اب میں اسے دنیا میں عزت دوں گا اور قیامت کے دن بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دوں، بغیر حساب کتاب جنت عطا کر۔ میرے دوست چھوڑ دنیا کی پسندیدہ، روز نیا رنگ اختیار کرنا، بندے مجھے پسند کریں، روز نیا سٹائل اختیار کرنا، لوگوں کی اب یہ رواج آ گیا، اب یہ رواج آ گیا، اب یہ چکر چل گیا، نہیں جی نہیں، اب میری حویلی بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے اور سارے میرج ہالوں میں شادیاں کرتے ہیں، میں نے دنیا چھوڑ۔ دنیا کبھی کبھی کوئی پسندیدہ بنا ہے، تجھ سے ایک مکر کراتے ہیں، پھر کہتے ہیں دوسرا بھی کر، پھر کہتے ہیں تیسرا بھی کر۔ یہ تو تجھے مکر کرا کے تھکا دیں گے، نچا کے تھکا دیں گے۔ یہ دنیا تیرا امتحان لے گی، 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 3 کے بعد 4۔ یہ تو تجھے رسوا کر دے گی، الجھا دے گی۔ عرش کا مالک ہے جو امتحان نہیں لیتا، وہ کہتا ہے تو ایک بار آ جا صحیح، تو آ جا صحیح۔ میرے حبیب فرماتے ہیں تیرا کام پہنچ جانا ہے اور پھر رب کا کام تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دینا۔ لیکن مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی۔ اکبر الہ آبادی کہتے مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، بس جیبوں سے عرضیاں نکلی۔ اب بھی ہم جتنے تک دفتروں کے کاٹتے ہیں، کبھی 2 مسجد کے کاٹ لینا۔
اللہ کے پسندیدہ بنو، اللہ کے پسندیدہ، رب کریم کے پسندیدہ بنو، وہ جس طرح چاہتا ہے اس طرح کے بن جاؤ، جس طرح اللہ تمہیں پسند کرتا ہے اس طرح کے بنو، جس طرح کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پسند کرتے ہیں تم اس طرح کے بنو، جس طرح کے حضور چاہتے ہیں اس طرح کے بنو۔ حضرت مصعب ابن عمیر میرے رسول پاک کا غلام، اور حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ فیشن اور سنگار کرنے والا مکے کا نوجوان کلمہ پڑھنے آیا تو میرے حبیب نے فرمایا یہ عشق کی بازی ہے، تو اس میں سے گزر جائے گا، تو بڑا امیر ہے، ہر مہینے تیری ماں نیا جوڑا لے کے دیتی ہے، یہاں تو غربتیں ہیں، ٹاٹ کا لباس ہے، کیسے گزارا کرے گا؟ عرض کی محبوب تو کلمہ تو پڑھا، محبوبہ تو کلمہ تو پڑھا، تو مجھے قبول تو کر، تو ایک دفعہ قبول تو کر، پھر میرا انداز تو دے۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے میں نے اس بچے کو بھوک کاٹتے دیکھا ہے، میں نے اسے بوریے کا لباس پہننے ہوئے دیکھا ہے، سب سے اعلیٰ کپڑے پہننے والے کے پیر میں نے دیکھے، ایک جوتا اور رنگ کا، دوسرا جوتا اور رنگ کا۔ فرماتے میں نے انداز دیکھا اس شخص کا کہ میدان احد میں حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے، اور حال یہ ہے کہ جو چادر ڈالی جا رہی ہے کفن کے لیے، اس سے سر ڈھانپتے تو پیر ننگے ہو جاتے، پیر ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ رحمت للعالمین سرانے آ کے کھڑے ہو گئے، اور کریم رسول نے دست مبارک پہ بظاہر راشا تاری، حضور نے کھینچا چادر کو، سر پہ رکھ دی، فرمایا میرے مصعب کے پیروں پر گھاس ڈال دو اور اسے دفن کر دو۔ اور پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے اور لفظ ادا کیا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی۔ میرے رسول پاک نے فرمایا یا اللہ، اس نے اپنا آپ بھلا کے تیری پسند کو اہمیت دی ہے، یا اللہ باقیوں سے رحمت کی نظر سے ملنا، اور جب میرا مصحف تیرے پاس آئے تو ذرا مسکرا کے ملنا، یا اللہ اس سے ذرا جو تیری شان کے لائق ہے ذرا اس سے مسکرا کے ملنا، اس لیے کہ یہ تجھے تیری پسند کا بن کے دنیا سے گیا ہے۔ جب میرے رسول پاک دفن کر چکے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے محبوب فرماتے جنت کی حوریں لڑ رہی ہیں، کوئی کہتی ہے میں نے مصحف کے لیے دروازہ کھولنا ہے، کوئی کہتی ہے میں نے دروازہ کھولنا ہے، تو میرے دوست اس طرح کی پسند کیوں نہیں اپناتا جو اللہ کی پسند ہے؟ تو اس طرح کا کیوں نہیں بنتا جس طرح کی مصطفیٰ کی پسند ہے؟ رنگ چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اپنے آپ کو اس پسند میں ڈھالا۔ کام تھوڑا مشکل ہے، جوانی میں داڑھی رکھنا کام تھوڑا سا مشکل ہے، کھلے کھلے لمبے لمبے کپڑے پہننا کام ذرا نہیں نہ بول رہے آپ، بولنا اتنا مشکل ہے تو کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ جوانی کے اندر اپنے آپ کو تبدیل کرنا کام ذرا تھوڑا مشکل ہے، لوگ ساری باتیں کر جاتے ہیں میری طرح، لمبے چوڑے دعوے، اور عمل کی بات آتی ہے تو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ گفتگو ستاروں سے زیادہ روشن، باتیں آسمان سے زیادہ اونچی، لیکن مرضی اپنی کرنی ہے، اللہ رسول کی نہیں، چلنا اپنی عقل کے مطابق ہے، رب رسول کی مرضی کے مطابق نہیں۔ میرے عزیز تو اللہ رسول کی مرضی کے مطابق ڈال جا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کل ان کا یوم وصال گزرا ہے، ان کی ایک بات کرنا بڑا ہی ضروری ہے، اور آپ بھی عنوان میں گئی، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ۔ مال اتنا ہے کہ مکے کی سب سے امیر عورت، پاکیزگی اتنی ہے، پاکیزگی مال ہونے کے باوجود پاکیزگی اتنی ہے کہ سارا مکہ ان کی پاکیزگی کی گواہی دیتا ہے۔ اور عالم تقوی اور طہارت کا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کھانا سیدہ خدیجہ کے گھر میں ان کی کنیزائیں پکاتی ہیں وہ کھانا بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے، طہارت بھی، نفاست بھی، بلندی بھی، مال بھی۔ یہی بی بی در رسول پہ حاضر ہو گئی صلی اللہ، حضور کی زوجیت میں حضرت خدیجہ آئی۔ ماڑا بندہ تگڑا ہو جائے تو اس کا گزارا کافی ہو جاتا ہے، اور تگڑا بندہ اگر کبھی غریب ہو جائے نا اس کے لیے گزارا کرنا نہیں۔ میں اور مثال کھول کے دیتا ہوں، غریب گھر کی بیٹی بیاہ کے امیر گھر میں چلی جائے نا، غریب گھر کی بچی، اس کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اور اگر امیر گھر کی بچی غریب گھر میں آ جائے تو
اللہ تعالیٰ ہی فضل کرے تو معاملات ہے، ورنہ بڑی دور دور تک معاملات بگڑتے ہیں، بڑی دور دور تک۔ یہ شہزادی ہے، یہ ملکہ ہے، یہ در رسول پہ آ گئے، اور حال یہ تھا کہ 20 نوکرانیاں گھر میں کام کرنے والی، 20 خادمائیں، لیکن حضرت ختیجہ جب در رسول پہ آئی سارا مال لا کے رسول اللہ کے قدموں میں پیش کر دیا، سارا مال لا کے قدموں میں پیش کر دیا، ہر چیز رکھ دی، اور میرے نبی نے ٹائم نہیں لگایا، 2-4 گھنٹے ہی لگے، سارا غریبوں میں بانٹ دیا ہے، بٹ گیا سارا غریبوں میں۔ دوست کتنا مشکل ہے اپنے آپ کو ڈالنا، لیکن میرے نبی پاک کو پسند تھا نا یہ عالم، تو حضرت ختیجہ ڈل گئی سیدہ ختیجہ۔ اور یارو وہ بی بی جو پانی کا گلاس بھی کوئی لا کے دیتا ہے تو استعمال فرماتی ہیں، اس عورت نے اپنے گھر میں مٹی کا چولہا بنایا، اس چولہے میں اپنے ہاتھوں سے آگ جلائی، پھر اس چولہے پہ کھانا پکایا، پھر وہاں جو ہے وہ روٹیاں بنائی، اور وہ بی بی جب باورچی خانے سے کھانا لے کے نکلی تو بخاری مسلم اٹھا کے دیکھ، جب تو اللہ کا پسندیدہ بنتا ہے تو عالم کیا ہوتا ہے۔ حضرت ختیجہ جب ادھر سے حضرت خدیجہ الکبریٰ نکلی ہے کھانا لے کے، اپنے ہاتھوں پہ کھانا رکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا، اور ابن شام کہتے ہیں وہ کپڑے ان پر کئی پہ ود لگے ہوئے۔ سیدہ ختیجہ الکبریٰ کھانا لے کے در رسول پہ آئیں تو میرے حبیب کریم نے فرمایا ختیجہ تیرے آنے سے پہلے حضرت جبریل آ گئے، تیرے آنے سے پہلے جناب جبریل آئے ہیں، اور وہ کہہ گئے یا رسول اللہ مجھے رب کریم نے بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ختیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے۔ محبوب جب ختیجہ تیرے لیے کھانا لے کے آئے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دینا، اسے اس کے رب کا، اسے اس فرشتوں سے بنتا ہے انسان اعلیٰ، مگر اس میں لگتی ہے محنت کچھ زیادہ۔ کہا میرا سلام کہہ دو، اس لیے کہ اس نے اپنی پسند چھوڑ دی ہے، وہ اللہ کی پسندیدہ بن گئی ہے۔ اس نے وہ والا رنگ اپنایا ہے جس میں اللہ راضی ہوتا ہے، جس میں اللہ خوش ہوتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، جس میں اللہ پاک راضی ہوتا ہے، وہ والا رنگ اپنایا میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انداز دیا اپنی امت۔ فرمایا مرضی نہ کرتا پھر تو الجھ جائے گا، اپنی مرضی کا رنگ نہ خس کر، تو الجھ جائے گا، تجھے ڈور کا سرا ہی نہیں ملے گا، تو ہر وقت اسی خودی کے چکر میں بے حال رہے گا۔ رب کریم کی مرضی کے مطابق ڈال جا، اللہ کی مرضی کے مطابق ڈال جا۔ میرے دوستو ہم نے ہر وہ رسم جو ٹکراتی ہے دین سے، ہر وہ چیز جو دین سے ٹکراتی ہے، جو اسلام سے متصادم ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو چیلنج کرنے والی، ہر وہ چیز اوڑھ کر کے ہم نے اسلام کے اندر داخل کر دی ہے۔ کس کو نہیں پتا کہ بیڑ باجا سن کے میرے رسول پاک نے آواز سن کے بانسریا کی تو کانوں میں انگلیاں لے لی تھی۔ کیا آپ کے اس وطن پہ ٹی وی پر بیٹھ کے پورے دبدبے سے لوگ کہتے نہیں موسیقی روح کی غذا ہے؟ کہتے نہیں اللہ رسول کی پسند کو چیلنج نہیں کیا جاتا؟ کیا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عورتوں میں تمہارے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ گھروں میں ٹکی رہنا، میں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں کہ پردوں میں چھپی رہنا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے پسند کرتا ہوں کہ تم اپنے پردے کی حفاظت کرنا، اور 3 شرطیں لگائیں۔ فرمایا عورت پردہ صحیح کرے، نماز پابندی سے پڑھے، اور جس وقت مرے اس کا خامد اس سے راضی ہو، اس کا خامد اس سے نماز 5 پابندی سے پڑھے، پردے کی حفاظت کرے، اور مرے تو خامد، فرمایا اس بی بی نے خامد نہیں راضی کیا، اللہ راضی کر لیا ہے۔ اس نے خامد نہیں راضی کیا، وہ اللہ کی پسندیدہ بن گئی ہے۔ یا رسول اللہ کیا ملے گا؟ فرمایا صبح قیامت رب کریم اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دے گا۔ اس کے لیے جنت کے، کیوں اپنی مرضی کرتے ہیں میری مائیں بہنیں بچیاں، کیوں اپنی مرضی کرتی ہیں؟ کیوں ہم کیوں عورتوں کو گھر کے اندر یہ پردے کی تاکید نہیں کرتے؟ اپنی پسند جو ہماری ہے کہ معاشرے میں اب پہلے رواج تھا دوپٹہ اوڑھنے کا، اب چونکہ وہ رواج بھی نہیں رہا، اب رواج ذرا بدل گیا ہے، تو یہ نیا رواج آیا ہے، اس نئے رواج کے کپڑے ڈلوا کر، اس نئے رواج کا فیشن کرا کر، اس نئے رواج کے اندر ڈھلا کر، اس نئے اسٹائل سے ساتھ بٹھا کر لے کے جاتا ہے، تو اپنی مرضی کرتا ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے اللہ رسول کی مرضی پہ لگا دے،
رب کریم اگر یہ اللہ رسول کو راضی کر لے گی تو اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول کے جنت عطا فرمائے. دیکھیے نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، او گروہ جوانا اپنی آنکھ کو نیچا رکھو. فرمایا اگر تم اپنی آنکھ کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہیں عبادت میں لذت عطا کر دے گا. اور فرمایا رب کریم اس جوان کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے. یا رسول اللہ کون سا جوان؟ فرمایا جب رات گہری ہوتی ہے تو وہ تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، اس کو دیکھ کر تو رب کریم مسکرا رہا ہے. جوانوں کی جماعت سسکتا ہوا لہو ملت کا سارا، اس میں 85% ظلم نوجوان طبقہ کر رہا ہے. نوجوانوں دیکھو رمضان کا مہینہ ہے، ٹھنڈی ہوا، جمعے کا دن ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ، جوان دیکھے میری طرف، غور سے دیکھے اور میری بات کو غور سے سنے. فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ. فرمایا جوانوں کو رب کریم جس کرسی عدالت پر اللہ بیٹھے گا نا، اس کی سیدھی جانب اللہ نوجوانوں کو کھڑا فرمائے گا، اس کی سیدھی جانب. اور فرمایا رب کریم ان جوانوں سے راضی ہوگا، انہیں اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا. تو صحابہ نے عرض کی حضور یہ کون سے نوجوان ہیں؟ فرمایا جو دنیا میں اللہ کو راضی کر کے آئے ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں. کون سے؟ تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ والے نوجوان ہیں، جوانی بھی تھی، پاکیزگی بھی تھی، جوانی بھی تھی، آنکھ میں حیا بھی تھی. فرمایا جوان اور خوبصورت لڑکی نے ان کو دعوت گناہ دی تھی، ان کو اپنی طرف بلایا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے پسند کیا جا رہا ہے اور میں بھی کسی کو پسند کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا. فرمایا انہوں نے اللہ کی پسند کو سامنے رکھا. جوان اور خوبصورت لڑکی نے دعوت گناہ دی، لیکن انہوں نے کہا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. میرے نبی پاک فرماتے ہیں رب انہیں اپنے عرش کا سایہ بھی دے گا اور فرشتوں کو بلا کے ان نوجوانوں کو کھڑا کر کے فرشتوں کے سامنے اللہ ان پر فخر بھی فرمائے گا. اللہ ان پر، لیکن دل کے پھپھولے جل رہے ہیں سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ رہی ہے گھر کے چراغ سے. میں تو ہر وقت یہ راگ لاپتا رہتا ہوں، میں تو سسکتا رہتا ہوں. خدا را ملت کے جوانوں، خدا را رسوائی والی زندگی گزار رہے ہو تم، رسالت والی زندگی گزار رہے ہو. تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا گیا ہے، فیس بک پہ لگا کر، انٹرنیٹ پر لگا کر یہ تمہاری پاکیزگی کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. تم ہو کہ اس جنگل سے باہر ہی نہیں آ پا رہے، تم ہو کہ اس زہر کو تم سمجھ نہیں رہے یہ ہمارے لیے زہر ہے، تم ہو کہ تمہیں خیال ہی نہیں آ رہا کہ یہ رسوائی کا کام ہے، تم ہو کہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ میں نے ہاتھ میں آنکھ کا انگارہ پکڑا ہوا ہے. خدا را دنیا داری کی پسند چھوڑ دو، کس کی پسند اختیار کرو؟ بولیے، سارے بولیے، نوجوان بھی بولے، بزرگ بھی بولے. اللہ کی پسند. کس کی پسند جی؟ چھوڑ دے سارے رنگ سارے انداز، ایک صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ. رنگ کس کا؟ اللہ کا. خواہش کس کی؟ مرضی کس کی؟ اللہ کی. اس مرضی پہ. اور ماں باپ سے بھی گزارش ہے اپنی مرضی کی تربیت نہ کرو بچوں کی، وہ والی کرو جس میں اللہ راضی ہوتا ہے، وہ والی کرو جس میں اتر تو جٹا دا منڈا ہے، تینوں تے نہیں نہ کرنا چاہیے، تو کنا پھر اللہ پہ، تو بھائی بہت بڑی برادری کا لڑکا ہے، تو کدھر چلا گیا؟ تیرا تو یہ کام نہیں نا، وہ تو اتنے بڑے علاقے کا رہنے والا ہے، تو وہ غلام مولوی کے پیچھے پیچھے کہتے پھر رہا تھا. اپنی مرضی اپنی پسند. میں نے تھوڑے دن پہلے کہا تھا ہارون رشید بچہ لے جا کر امام قصائی کے پاس چھوڑ آئے تھے، کہنے لگے اپنی مرضی کا تیار نہیں کرنا، اللہ رسول کی مرضی کا تیار کرنا. بادشاہ وقت چھوڑا، ہم اپنی مرضی کی زندگی، اپنی مرضی کا طرز حیات، رب رسول کی مرضی چھوڑ کر. اب آپ نے ناراض ہو جانا جو بات میں نے اب کرنی ہے، ہو جائیں گے نا؟ پکا وعدہ ہے. اب لوگ کچھ بندے بڑے گمسم بیٹھے نے، مینوں شک نہیں پاک کے نہ بگڑ جائے، ہو تو نہیں جائیں گے آپ؟ خوبصورت بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کی مرضی کے مطابق بنے یا اپنی مرضی کے مطابق؟ بولے تو انو کاچے اس گل تے کول بہ کے نہیں بول دے. کس کی مرضی کے مطابق؟
تو اللہ رسول کی مرضی تو داڑھی میں ہے. آپ کیا پیارے لگتے ہیں داڑھی بنا کے, کٹوا کے, چھوٹی کرا کے, اور ناراض نہ ہو جائے یہ میں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. خدا را میری بزرگوں سے گزارش ہے کہ آپ بتائیں آپ اب کس انتظار میں ہیں, بزرگ کس انتظار میں ہے. اور پھر اگر رکھ بھی لی ہے تو اپنی مرضی کی, کسی کی اتنی کسی کی اتنی. بھئی رکھ جو لی تو کس کی مرضی کی رکھنی ہے جی؟ میرا خیال ہے انتقال کے وقت لوگ کنگھی کریں گے, خوشبو لگائیں گے, کہیں گے بڑا سونا لگ رہا ہے آج, اس کی فوٹو, اس کو دفن نہ کرو, پیارا لگ رہا ہے بڑا. اس لیے کہ اس نے سارا ٹائم اس کام پہ, خدا رہا کچھ سمجھے, کچھ خیال کرے. کہتے میں ادو رکھنی جدو نیک ہونا ہے. تو میں کہ روٹی ادو کھائی جدو نیک ہونا ہے. وہ تو روز کھا رہا ہے, تنخواہ اس دن لینے جانا جس دن نیک ہونا ہے, دکان اس دن کھولنی ہے جس دن قسم بھی کھاتی تھی اپنی مرضی بھی کھا لی, اس دن داڑھی رکھنی ہے جس دن. خدا را کچھ سمجھیں, اپنی مرضی کا لباس, اپنی مرضی کا طرز حیات, اپنی مرضی کا کھانا پینا, اپنی مرضی کا طرز زندگی, یہ اسلام اس کو پسند. لو آؤ سنو بات, اور بات سنو اور خوش ہو جاؤ. میرے نبی کریم یہ واقعہ آپ نے درجنوں بار سنا ہوگا, لیکن میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں نا تو جیسے جیسے پڑھتا جاتا ہوں میرے خون کے اندر جوش آتا جاتا ہے, ولولہ دیتا ہے. یہ نظریات ولولے دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, ملک شام فتح ہو گیا تو حضرت سعد بن نبی وقاص نے دعوت دی کہ حضور آئے, شام کا علاقہ فتح ہو گیا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں حضرت عمر آئیں گے تو ہم جنگ نہیں کریں گے, چابیاں دے دیں گے اپنے علاقے, ہم جزیہ دے کے حکومت قبول کر لیں گے. حضرت عمر چلے مکے سے, مدینے سے, اور حال پتہ کیا ہے, کہنے لگے سرکاری گھوڑا نہیں لے جانا, ذاتی لے جانا ہے. اور گھوڑا ہے ماڑا, ذاتی ہے نا. سرکاری گاڑیاں ذرا بڑی بڑی ہوتی ہیں, سرکاری خرچے پہ ذرا لمبے خرچے ہوتے ہیں. اپنا ذاتی گھوڑا, اور ملازم بھی ذاتی لے جانا ہے, سرکاری نہیں. تو جو سرکاری اپنا گھوڑا تھا وہ بڑا کمزور تھا, بوڑھا تھا. غلام کو ساتھ لیا تو کہنے لگے بھائی سون, گھوڑا ہے کمزور, دونوں کٹھے نہیں بیٹھیں گے, کبھی تو بیٹھے گا کبھی کون جی. اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایم پی اے صاحب سے کہیں ذرا پچھلی سیٹ پہ بیٹھ جائے, پچھلی سیٹ پہ نوکر کو آگے بٹھا دے. میں کہے یہ کہ بیٹھ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم کہنے لگے کبھی تو بیٹھے گا کبھی میں بیٹھوں گا. طے ہو گیا کہ اتنا فاصلہ طے ہو گیا, یوں سمجھ لے 2 کلومیٹر میں بیٹھوں گا, تو پیدل چلے, پھر 2 کلومیٹر جو ہے وہ تو بیٹھ جانا, میں چلوں گا. اس انداز میں طے ہو گیا. اب جب وہ علاقہ آیا نا ملک شام کا, تو خط پہنچ گیا تھا کہ فلاں عصر کو حضرت عمر پہنچ جائیں گے. وہ وقت آ گیا. وہاں سارے جتنے بھی بڑے بڑے وزیر تھے, مشیر تھے, وہ آ کے کھڑے ہو گئے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ بارش تازی ہوئی تھی اور جوہر بنا ہوا تھا, پانی کھڑا تھا. حضرت عمر فاروق جب پہنچے تو سامنے سب لوگ ہیں. اب باری تھی غلام کی گھوڑے پہ بیٹھنے کی. باری کس کی تھی؟ اللہ اکبر. باری تھی, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا, نہ کوئی بندہ نواز, بندہ او صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی, اور ہزاروں قومیں وجود میں آئی. دھار میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی, یاد خیر البشر کے رشتے سے. حضرت عمر فاروق کی باری ہے پیدل چلنے کی. ادھر دیکھیے میری جانب. حضرت عمر کہنے لگے چل بھائی بیٹھ جا گھوڑے پہ. کہنے لگا حضور مہربانی کرے, لوگ تو بھائی ادھارے کپڑے پہن لیتے ہیں, رشتہ بھی کرنا ہو تو کرائے پہ مکان لے لیتے ہیں, دھوکہ دے دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا حضور مہربانی کریں, میں اپنی باری ہبہ کرتا ہوں, تحفہ دیتا ہوں. اور ماننے لگے تو دے گا تو تب نا جب میں قبول کروں گا, میں لوں گا تو دے گا نا. اس نے کہا حضور مہربانی فرمائے, قریب آ گیا ہے, آپ آقا ہے میں غلام ہوں. تو حضرت عمر کہنے لگے نہیں, وہ پہلے کی بات تھی. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول عاشق, خاص ہے ترکیب میں. بس یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. فرمایا نہیں تو بیٹھ. غلام کہتا میں نے تیسری دفعہ کہا حضور, تو کہتے عمر تھے نا, ذرا نظر پھیر کے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا جی آپ مرضی کریں, مرضی کرے, میں نہیں کہتا. جلالی آدمی تھے, میں نے کہا مرضی کریں. اب انداز کیا ہے, انداز کیا ہے؟ یہ انداز صاحب طبقات نے اس رنگ میں روایت لکھی ہے. فرماتے چونکہ نیچے پانی تھا تو حضرت عمر نے تامر ذرا اونچی کر لی,
तब जरा चमड़े के जूते थे तो ख्याल आया भीग गए तो टूट जाएंगे, वो जूते दोनों उठा के ये देखो जरा देखो, ये काम मैं भी नहीं करता, आप भी नहीं करते, मेरे जैसे छोटे लोग नहीं करते। जूते उठाए, उनको यूं तय किया और बगल में रख लिया, आगे पानी है, और हजरत उमर फारूक ने तामत ऊंची कर ली और वो जो घोड़े की लगाम थी वो यूं पीछे रख ली और यूं दबाई हुई है बगल, और इस हाथ में छड़ी है। हजरत उमर जा रहे हैं, अब सामने बड़े बड़े वजीर और मशीर और बड़े बड़े सिपा सालार खड़े। हजरत साद बिन नबी वकास ने देखा तो दौड़े आए, वाकया सारा समझ गए, सियाने बंदे दौड़े, कहने लगे हुजूर पता मुझे है सारा ही, मुझे पता है सारा आपकी तबीयत का, लेकिन जूते अगर टूट गए तो मैं नए ले दूंगा, मेहरबानी करें। तामत अगर आपकी उलझ गई तो नहीं मिल जाएगी, मेहरबानी फरमाए, इसको नीचा करें, जूता पहने। और हुजूर कुछ नहीं होता, जरा थोड़ी देर के लिए आप घोड़े पे बैठ जाए, कोई अर्ज नहीं, मैं बाद में 2 घोड़े दे दूंगा। खुदारा बड़े बड़े वजीर और मशीर खड़े हैं। हजरत उमर फारूक ने नजर उठाई और लफ्ज क्या बोला, कहा साद तुझे तेरी मार होए, मैं इनकी मर्जी का बन जाऊं, इन चंद दुनियादारों की मर्जी का बन जाऊं, मैं इन चंद वडेरों और सियासतदानों की मर्जी का बन जाऊं। हजरत साद कहते हैं सहरा में खड़े, पानी में खड़े उमर फारूक ने जोशे जज्बात में सर से पगड़ी उतार दी और कहने लगे उमर बड़ा बेइज्जत था, शायद उमर के पास कोई शय नहीं थी, ये सर पर जो बाल है ये मोहम्मद अरबी ने उगाए हुए सल्लल्लाहु, शायद मेरा कोई वकार न था, मैं ऊंट चराता था, ये मेरे सर पर जो बाल है ये मेरे। फरमाया अब अल्लाह ने इक़्तिदार दिया है तो अल्लाह रसूल की पसंद ही छोड़ दो। फरमाया ये आजिज़ी मेरे मुस्तफा की पसंद है, ये अंदाज मेरे नबी की इन दुनियादारों के लिए छोड़ दूं कि मुआशरा बदल गया तो मैं भी बदल जाऊं। फरमाया हम बदलने वाले नहीं हैं, हम बदलने वाले नहीं हैं, हम हर चीज नहीं रखेंगे पर तहजीब 1400 साल पुरानी रखेंगे, तर्ज हयात 1400 साल पुराना ही रखेंगे। फरमाया मैं इनके लिए छोड़ दूं, पीछे हट, मुझे इन लोगों से कोई सरोकार नहीं, मैंने अगर पसंद देखनी है तो अल्लाह रसूल की देखनी है सल्लल्लाहु। हजरत सैयदना साद बिन नबी वकास फरमाते मैं पीछे आया तो जो 2, 3, 5 लोग जजिया देने पे तैयार हुए थे ना, हजरत उमर को मिला तो कलमा पढ़ने पे तैयार हो गए, उनसे मुलाकात हुई तो वो कलमा पढ़ना। मेरे अजीज याद रखें, रस्मो रिवाज के आदि होकर के दुनियादारों के पसंदीदा ना बने, पसंद अल्लाह रसूल की अच्छी है, पसंद रब रसूल की अच्छी है, अल्लाह रसूल की पसंद की बड़े मशवरे मिलते हैं, बड़े मशवरे, बड़ी राय पास होती है, जनाब हो जाएगा, ठहर जाए, कर लेंगे, अभी आप बच्चे हैं, अभी आप नौजवान हैं, अभी इतनी जल्दी, अभी फलां। और मेरे दोस्त सबसे अव्वलीन पसंद किसकी है? अल्लाह ताला। अल्लाह के पसंदीदा बंदे तौबा करने वाले, अल्लाह के पसंदीदा बंदे पाक रहने वाले, अल्लाह के पसंदीदा बंदे अल्लाह पे भरोसा करने वाले, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह के पसंदीदा बंदे सब्र करने वाले। मेरे नबी पाक ने फरमाया अल्लाह उनको पसंद करता है जो नरमी करते हैं, अल्लाह उनको पसंद करता है जिनका इखलाक अच्छा है, अल्लाह उनको पसंद करता है जो अपने माँ बाप को राजी करते हैं, अल्लाह उनको पसंद करता है जो लोगों को माफ कर देते हैं। ये सारे अल्लाह के पसंदीदा है। बस एक नुक्ता याद रख लें, जिंदगी में कोशिश करें अल्लाह का पसंदीदा बनने की। किसका पसंदीदा? छोड़ दें घर वाले क्या कह रहे हैं, छोड़ दें मुआशरा क्या कह रहा है, किसकी पसंद पे अमल करना है जी? बोलिए अल्लाह। 2 काम है आपसे, एक काम तो यह है कि आप तबलीग के दायरे को वसी करें, ये बड़ा पसंदीदा अमल है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक तू अल्लाह के दीन की दावत देता रहता है उस वक्त तक तू दीन के रास्ते में रहता है। रमजान कितना गुजर गया है, बाकी कितना रह गया है, बस समझे गया। अभी कल तैयारी हो रही थी, कल की बात थी, आ रहा है गया। रमजान में ना शैतान कैद होता है, दीन की दावत देने वाले उनके लिए लोहा गर्म होता है, क्योंकि मुकाबला पे कोई नहीं है ना, बस जरा थोड़ा सा ना आपने जरब देनी है और लोगों का दिल मायल हो जाए, इसलिए ये इज्तिमा रखा गया है। आप एक तो कुछ साथी ऐसे हैं जो जुमे को जुमे आते हैं, उनसे गुजारिश है कि हफ्ता इतवार सोमवार मंगल बुध जुमेरात भी तशरीफ लाया करें इंशाअल्लाह कहिए। और दूसरा अकेले अकेले ना आया करें, किसी को साथ भी, किसी को साथ ले अल्लाह की रिजा के लिए उसे लाएं, क्योंकि यहाँ शख्सियात की बात नहीं नजरियात की बात हो रही है।
بات اللہ رسول کی اور اللہ رسول کی بات میں اثر ہے. ہو سکتا ہے اتر جائے کسی دل میں میری بات, تھوڑا تھوڑا پیغام دے, کریں گے انشاءاللہ تعالی. بس نہ کر دیں, بس نہ کر دیں. دوست کہتے ہیں جی وہاں جگہ ہی نہیں ہے تو دعوت کسی کو کیا دیں. تو میں نے کہا اب جگہ آپ دوستوں کو لانے کی کوشش کریں, اللہ تبارک و تعالی جگہ میں بھی وسعت پیدا فرما ہی دے گا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں فرما دے گا. کریں گے کوشش انشاءاللہ تعالیٰ سارے لوگ پیغام دیں, اور جتنے ذرائع ہیں آپ کے پاس, ٹیلی فون ہے, موبائل ہے, میسیجز ہے, ہر میسیج کے ذریعے آپ اس پیغام کو عام کریں. اور جو موضوع کل کا ہوتا ہے نا, وہ آپ کو چاہیے کہ آج آپ اس کا میسیج کرنا شروع کر دیں. جتنے جو بھی ذریعہ ہے ابلاغ ہے, ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکے ہم آذان پڑھتے جائیں. باقی نماز کی توفیق تو اللہ ہی عطا فرماتا ہے, باقی پہ دلوں کو بدلنا تو اس کے اختیار میں نا. چھوٹی سی کوشش تو کرنی چاہیے کہ نہیں. ہمیں وہ کیا کہتے ہیں, بان کی اٹی لے کے حضرت مصر کے خریداروں میں, یوسف کے خریداروں میں نام تو لکھوانا چاہیے کہ نہیں. کریں گے کوشش انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.